بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ کا آغاز و ارتقاء۔ یہ عنوان شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سبق نمبر 1 میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ تو سبق نمبر 1 میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی تھی، فقہ کا لغوی معنی جو کہ فہم ہوتا ہے، اور دوسری چیز فقہ کا اصطلاحی معنی یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ رکھا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں سیکھی تھیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ فقہ کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم کام کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اور علم الفقہ نے اپنا ارتقاء کا سفر کیسے طے کیا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ علم الفقہ کا آغاز و ارتقاء جو ہے یہ مختلف مراحل سے گزرا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ علم الفقہ نے اپنے ارتقاء کا سفر بتدریج طے کیا ہے۔ تو علم الفقہ کے ارتقائی سفر کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، یا 4 مراحل میں ہم اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، پہلا دور رسالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر علم الفقہ کس طریقے سے مروج تھا۔ ایسے ہی دوسرا دور ہے دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تیسرا دور ہے دور تابعین، اور چوتھا دور ہے دور تبع تابعین۔ ان 4 ادوار میں ہم دیکھیں گے کہ فقہ نے بتدریج اپنا ارتقائی سفر کیسے طے کیا، دور رسالت کے اندر یہ کس حالت میں تھا، دور صحابہ کرام میں کس حالت میں پایا جاتا تھا، دور تابعین میں مزید ترقی ہوئی، دور تبع تابعین میں اور مزید ترقی ہوئی۔ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اور اس بات پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ علم الفقہ نے اپنا آغاز کیسے کیا اور اپنا ارتقائی سفر کیسے طے کیا۔ اب سب سے پہلے ہم دور رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس زمانے میں، اس مبارک دور کے اندر فقہ کس حالت میں موجود تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہ جو ہے یہ اسلام کا ایک جز ہے، یہ کوئی نئی اصطلاح یا الگ اصطلاح نہیں، بلکہ یہ اسلام کا ایک جز ہے، کیونکہ تفقہ فی الدین مومن کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے، یعنی دین کے اندر غور و فکر کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ تو جب اسلام کا جز ہے فقہ، تو پھر جیسے ہی اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، اسلام دنیا کے اندر پھیلنے لگتا ہے، تو ساتھ ہی فقہ کی ابتدا بھی ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کا سلسلہ قرن اول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ تو اس عرصے کے دوران اگر کوئی مسئلہ پیش آتا جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہوتا تھا، یا اس کے بارے میں وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اجتہاد سے، غور و فکر سے اس مسئلے کا حل فرماتے تھے، اور یہ مسائل کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن سے مسائل کا استنباط کرنا، وحی کی روشنی میں کسی نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل پیش کرنا، اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کا سنگ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ہی پڑ چکا تھا، لیکن اس کی وہ شکل جیسا کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں موجود نہیں تھی، باقاعدہ منظم طریقے سے نہیں تھا، بہرحال موجود تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پہ قیاس کیا، اور اپنے اجتہاد کے ذریعے قرآن کی روشنی میں کئی مسائل کے حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، اور بعض دفعہ ان مسائل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے پیش کرتے تھے، ان مسائل کی تصدیق وحی کے ذریعے کر دی جاتی تھی، اور بعض دفعہ ان میں ذرہ برابر رد و بدل بھی کر دیا جاتا تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ حیات میں فقہی مسائل کی وضاحت فرماتے تھے، اور فقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں موجود تھی۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، ان مثالوں سے یہ بات ہماری مزید واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی مسائل کو اپنے اجتہاد کے ذریعے قرآن کی روشنی میں پیش کیا اور ان کا حل بتلایا۔ یہ مثال نمبر ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے بیت اللہ کا حج کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن وہ بیت اللہ کا حج ادا کیے بغیر ہی وفات پا گئی، کیونکہ اس کی موت پہلے آ گئی اور ابھی وہ حج ادا نہیں کر سکی تھی۔ تو سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان کی طرف سے اب حج ادا کر سکتی ہوں؟ یعنی انہوں نے جو نظر مانی تھی اس نظر کو ان کی طرف سے میں پورا کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارائیتی لو کان علی امیک دین اکنت قاضیۃ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض ہوتا، مالی معاملات میں مالی لین دین ہوتا کسی کے ساتھ، تو کیا تم اس کی طرف سے وہ ادا کر سکتی تھی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، بالکل میں اس کی طرف سے ادا کرتی اور وہ ادا ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرو، اور اللہ ہی وفا کا زیادہ سزاوار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی اسی طریقے سے پورے کرو جس طریقے سے عام لوگوں کے معاملات کو پورا کیا جاتا ہے یا ان کے قرض وغیرہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا بھی ایک قرض ہے، اس نے نظر مانی تھی، نیت کی تھی، تو یہ اللہ کا قرض ہے، لہٰذا اسے بھی ادا کرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حقوق اللہ کو قیاس کرتے ہوئے حقوق العباد پر مسئلے کی وضاحت فرما دی، کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت تھا کہ جی جو دین ہے، قرض ہے کسی کا، وہ دوسرے کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے حقوق العباد پر حقوق اللہ کو قیاس کرتے ہوئے حکم صادر فرمایا۔ مسائل کے اندر یہ غور و فکر کرنا، قیاس کے ذریعے قرآن سے یا دوسرے ادلہ تفصیلیہ سے احکام کا استنباط کرنا یا احکام کی وضاحت کرنا، اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مثال سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ایک فقہی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے قیاس کے ذریعے سے۔ یہ ایک دوسری مثال ہے، اس سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے ذریعے فقہی مسائل کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ اس مثال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کی آزادی کا فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ فدیہ ادا کر دے، اور فدیہ ادا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کے ذریعے فیصلہ فرمایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی اور قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے تھے اور اللہ آخرت چاہتا تھا، اور اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ تم نے فدیے کا فیصلہ کر کے مال کی لالچ یا مال کو چاہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بہتر چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال تمہارے لیے نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے لیے آخرت کو بہتر چاہتا ہے۔ تو اس مثال سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے اجتہادی ایک فیصلہ فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرما دی۔ تو اس مثال سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ حیات میں اجتہاد کے ذریعے فقہی مسائل کی وضاحت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ اس مثال میں ہے۔ یہ مثال نمبر 3 سے بھی ہمیں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان کی بخالت کی شکایت کی کہ وہ مال ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، تو اور فرمایا کہ وہ میرے اوپر مال خرچ نہیں کرتے، مجھے میرا نان نفقہ ادا نہیں کرتے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجتہاداً فیصلہ فرمایا کہ خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی، کہ حضرت ابو سفیان کے مال سے تم اتنا مال معروف طریقے سے لے لیا کرو جتنا آپ کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب عورت کی ضرورت اور کفایت کے بقدر شوہر پر جو نفقہ کا واجب کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، یہ اجتہادی فیصلہ تھا۔ تو اب یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کے ذریعے ایک فقہی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ چوتھی مثال ہے، اس سے بھی ہمیں یہی بات واضح ہوتی ہے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک دن میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تھا، تو کیا اس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے کی وجہ سے یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ یعنی ایک مسئلہ، ایک سوال پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت مسئلہ کو دوسری صورت مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو کیا اس سے تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لینا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے روزے کی حالت میں کلی کر لینا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک مسئلہ کو دوسری مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے فقہی مسئلہ بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں، اور یہ 4 مثالیں، ان سب سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں فقہ شروع ہو گیا تھا، فقہ کا وجود تھا، لیکن بہرحال وہ اس مدون شکل میں، یہ ایک منظم شکل کے اندر موجود نہیں تھا، کیونکہ سرچشمہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات تھی، وہی اجتہاد فرمایا کرتے تھے، وہی ایک مسئلے کا دوسرے مسئلے پہ قیاس فرمایا کرتے تھے، اور وہی فقہی مسائل کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ سبق میں سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ فقہ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات سے ہو گیا تھا، اگرچہ منظم اور مدون شکل کے اندر موجود نہیں تھا، بہرحال موجود تھا۔ دوسری بات، اہم بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل میں اجتہاد ثابت ہے جن میں وہی خاموش ہے۔ پچھلی 4 مثالوں سے ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ ان مسائل کے اندر قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، غور و فکر فرمایا، اور قیاس فرمایا، قیاس کرتے ہوئے کہ دوسرے مسئلے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد ہم سبق نمبر 3 میں دیکھتے ہیں، جو آئندہ ہم پڑھیں گے، کہ اس میں ہم نے کون سے اہم عناوین پڑھنے۔ سب سے پہلا عنوان اس میں ہے فقہ کا ارتقاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں، اور دوسرا اہم عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کا ارتقاء تابعین رحمہم اللہ تعالی کے دور میں۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔